السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا ہے اس مقصد کے اندر ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام نیک اعمال، مسنون اعمال جو اس مہینے کے اندر کرنا مسنون ہیں، ان تمام کو کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے اور تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ معزز بھائیوں اور معزز ناظرین و مشاہدین، بڑے اختصار کے ساتھ ماہ رمضان میں مسلم بھائیوں کی جو اقسام ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم خود دیکھیں کہ ہم کس قسم کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے جن پر رمضان آئے گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبارکباد دے دیتے ہوں، ممکن ہے کبھی کبھار افطاری کا بھی انتظام کرا دیتے ہوں، لیکن ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ رمضان میں نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت اور نہ ہی دیگر کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے صدقات و خیرات کرتے ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، ممکن ہے، لیکن ان کی زندگی پر رمضان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سب سے برے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اور یہ سب سے بدترین قسم کے لوگوں میں سے ہیں جن پر رمضان کا مہینہ کا کوئی اثر نہ پڑے اور نہ روزہ رکھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ اور کوئی کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی قسم ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی بڑی اکثریت ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کافی تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر روزہ رکھتے ہیں تو رب العالمین نے نماز بھی فرض کی ہے۔ نماز تو اسلام کا دوسرا رکن ہے، روزہ تو اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزے سے کہیں زیادہ اہمیت نماز کی ہے، تو آخر نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے وہ لوگ۔ ایسے بھی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے میں بہت سارے لوگ، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، مردوں میں خاص طور سے، کہ وہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، روزے سے کہیں زیادہ اہم نماز ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور یہی ہمارے درمیان کفار و مشرکین کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی بڑی اہمیت ہے، دین اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ وہ اہمیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی جو روزہ تو رکھ لیتے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، کہا ان کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لہذا ان کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ رمضانی مسلمان رمضان کے مہینے میں صرف نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان میں بھی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو شروع کے 10 دنوں تک یا کچھ دنوں تک نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں 20-25 دن تک پڑھتے ہیں، 15 دن تک پڑھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں پورے مہینے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے عید کی نماز ختم ہو گئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری نمازیں بھی ختم ہو گئی، اور وہیں پر مصلی اور عیدگاہ کے اندر اور نماز کے دوران ساری نمازوں کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھتے۔
جبکہ نماز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز تو ہر دن فرض ہے، اور ہر دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے۔ روزہ تو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن نماز کے لیے کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، بلکہ ہر دن اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیا ہے، اور ہر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کیا ہے۔ لہذا روزے سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، لہذا انسان کی زندگی میں ہمیشہ نماز ہونی چاہیے۔ بالغ ہو گیا انسان، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، کسی بھی صورت میں انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان سے تصور ہی نہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج ہم پکے سچے مسلمان ہو کر کے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، جنگ نہیں کیا، اس وجہ سے بھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو نماز پڑھتے تھے، وہ منافقین نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے نماز میں۔ لیکن آج کتنے ایسے مسلمان روزہ رکھیں گے صرف رمضان کے مہینے میں، نماز یا تو پورا رمضان یا تو چند دن نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ دوسرے جو قسم کے لوگ ہیں ان سے بہتر ہے یہ۔ ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی، بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جو یہ صرف سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لیے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، میرے بھائیوں یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ روزے سے زیادہ اہم نماز ہے، اور نماز ہر دن اللہ رب العالمین نے 5 مرتبہ ہمارے پر فرض کیا ہے، لہذا انسان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو ان کا جو جواب ہوگا، سب سے پہلا جواب یہ دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ پوچھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، سب کچھ ہمارے ساتھ تمہارا ہوتا تھا، لیکن تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے، نماز اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا ہے۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں، جب تک انسان کی روح باقی ہے، ہوش و حواس باقی ہیں، عقل باقی ہے، اس وقت تک نماز کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں آپ مسافر ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا مسافر کی رخصت ہے کہ چاہے تو روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، اگرچہ علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ہیں، انسان کی اپنی بس اس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے سفر میں۔ اگر انسان سفر میں روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کو قضا کرنی ہے، اسلام نے آسانی دی ہے، لیکن کیا سفر میں نماز معاف ہے؟ بلکہ آپ اگر غیر مسلموں کے سامنے ہیں، کفار اور اعداء اسلام کے سامنے جہاد کر رہے ہیں، تو بھی نماز معاف نہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ایک جماعت ان کا مقابلہ کرے گی اور ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، نماز روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ مت رکھیے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، یا تو کھانا کھلا دیں تو یا تو ایک ٹائم کا ان کو جو ہے غلہ دے دیں، جو خوراک اس علاقے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے چاول ہے، گندم ہے، آپ اسے دے دیں، ایک ٹائم کا کھانا دے دیں، یا تو اس مسکین کو ایک ساتھ کھلا دیں، یا تو ڈیلی ایک مسکین کو کھلا دیں، یا ڈیلی ایک مسکین کو غلہ دے دیا کریں آپ، 1.25 کلو غلہ تقریباً۔ روزہ آپ سے معاف ہو جائے گا، فدیہ آپ دے دیں۔ یا اس طریقے سے انسان بیمار ہے، دائمی مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں روزہ رکھے، وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو غلہ دے دے۔ اور اگر وقتی مریض ہے، وقتی طور پر بیمار ہے وہ، تو روزہ نہیں رکھے، وہ بعد میں روزے کی قضا کر دے، تو ایسی رخصتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ لیکن کیا نماز مریض پر نہیں ہے؟ مریض پر بھی نماز ہے، ہر حتیٰ کہ اگر انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، حرام میں پڑھنا ہے، جب تک ہوش و حواس ہے جب تک اس کو نماز پڑھنا ہے۔ وضو نہیں کر سکتا، پاک نہیں رہ سکتا، تو بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو
ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ نے صرف رمضان کے مہینے میں نماز نہیں فرض کی ہے، بلکہ نماز ہمیشہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کر دیا، اور ہم ایسے لوگوں کو نماز مسجد سے نہیں بھگائیں گے، ایسے لوگوں کے استقبال کریں گے، ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں گے، ایسے لوگوں کو رغبت دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن اور ہر مہینے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم ایسے لوگوں کو مسجد سے نہیں بھگائیں گے کہ 5 وقت سے پہلے تم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج کیوں مسجد کے اندر تم آ گئے، نہیں۔ ہم ان کو استقبال کریں گے اور ان کو ہم پیار سے محبت سے سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی جس رب کے کہنے پر روزہ رکھتے ہو، جس رب کے کہنے پر نماز پڑھتے ہو رمضان کے مہینے میں، اسی رب نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر ہر دن اور ہمیشہ کے نماز فرض کیا ہے۔ ان کے اوپر مسجدوں کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، ان پر لعنت و ملامت نہیں کی جائے گی۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کو تعلیم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور 5 نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور دیگر نیک کام بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اچھے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن جو 5ویں قسم کے لوگ ہیں وہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، سب سے افضل اور اچھے لوگ ہیں۔ نیک لوگوں میں سے اچھے لوگ ہیں وہ کیا ہیں کہ جو زبان، جو اپنے کھانے پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چوتھی قسم میں نے بیان کی ان لوگوں کی جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنن اور مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن روزے کے دوران غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ پر عمل بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ، کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر برائی سے، ہر بری چیز سے رکتے ہیں، غیبت سے بھی رکتے ہیں، جھوٹ سے بھی رکتے ہیں، چغلخوری بھی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو سب سے افضل لوگ ہیں اور سب سے افضل قسم والے لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہی لوگوں میں سے بنیں۔ اور اگر 5ویں لوگوں میں سے ہم نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم چوتھے قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کم سے کم اپنے آپ کو ہم شمار کریں یا ان کی طریقے سے ہم بنیں جو نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جب رمضان کے مہینے کے اندر۔ ایک اور قسم ہے، اس کا اگرچہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ انہیں چھٹی قسم کہہ لیں یا ان کو الگ شمار کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی شرک کرتے ہیں اور ہمیشہ شرک کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا کھاتے ہیں، نہیں پانی پیتے دن میں، اسی رب نے شرک سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا اور ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، اور دین کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ دن میں کھانا کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، آپ توبہ کر لیجئے، اس دن کے بدلے آپ کو روزہ رکھ لیجئے، لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا اور شرک پر وفات ہو گئی تو انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ نہ اس کی نماز کام آئے گی، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، نہ اس کی زکوٰۃ کام آئے گی، دنیا کا کوئی بھی نیک عمل اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو باقاعدہ رمضان میں روزہ تو رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے غیبت بھی نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے چغلخوری بھی نہ کرتے ہوں، اور دن میں کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لیکن آپ ان کا جب دوسرا پہلو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی توحید الوہیت کے اندر شرک کرتے ہیں، توحید ربوبیت کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر روزہ بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں اور کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی کام کو قبول نہیں کرے گا۔ شرک کی وجہ سے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو معمولی
کیونکہ بہت زیادہ دن نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہیں، بہت کم دن ہیں یہ. ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اپنے گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بد دعا فرمائی جنہیں رمضان کا مہینہ میرے لے کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، ایسے لوگوں پر آپ نے بد دعا فرمائی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، ہر دن کو آخری دن سمجھیں، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھیں، اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور آنکھ اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھیں، اور جتنا ہو سکے نیک کام کریں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.